یہاں پر ایک خبر اور بھی دے دوں جو ابھی بالکل لیٹسٹ ہے، وہ مولوی جس نے نکاح کروایا تھا اس کو پولیس نے کچھ دیر قبل گرفتار کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی۔ یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے یہ خبر، میں آپ کے اس چینل پر جو ہے یہ خبر آپ کو بریک کر رہا ہوں۔ ایس پی فرحت عباس کا قتل ہوا اس وقت بھی یہ رابطے میں تھی، یعنی کہ وہ جب انتظار کر رہا تھا اور ایس پی صاحب اندر سے باہر نہیں نکلے تھے، وہ جس سی سی ٹی وی کیمرے کے نیچے انتظار کر رہا تھا وہ بھی فوٹیج ریکارڈ پہ ہے، اس کے بعد جو ان کی کال وہاں پر ہوئی ہے وہ بھی ریکارڈ پہ ہے۔ پھر یعنی وہ کہ آپ کال ریکارڈ کے ذریعے چیزیں معلوم ہوئی؟ جی یہ سی ڈی آر سے سارا معاملہ جو ہے نا بیسیکلی وہ سی ڈی آر سے نکلا ہے، جو کال ڈیٹا ریکارڈ ہے کہ جو ان کا قاتل تھا وہ بھی قاتل بیسیکلی وہی عارف افریدی تھا، وہ پٹھان تھا، ان کا سیکیورٹی گارڈ تھا، یعنی کہ پہلا بھائی کلیم جو پہلا بھائی قتل ہوا تھا، اس قتل میں بھی پولیس جو ہے وہ اس انویسٹیگیشن کو منطقی انجام تک پہنچا رہی ہے، کیونکہ ان کو بیسیکلی ایک لڑائی کے دوران پہ ایک گولی لگی تھی۔ ایس پی فرحت کیس آپ کے سامنے ہے اور سوشل میڈیا پر کل ان کی بہن سامنے آتی ہے، ہیرا کی بہن، جو کہ ایس پی فرحت عباس کی بھابی ہے، اور بقول ان کے کہ میری بہن کا ان کی جان لینے میں کوئی کردار نہیں ہے، ایک پری پلان ہے اور صرف مسئلہ جائیداد کا ہے۔ میرے ساتھ ندیم خالد صاحب موجود ہیں جو پہلے دن سے اس کیس کو کور کر رہے ہیں، کرائم رپورٹر ہیں، اور کرائم خاص طور پر لاہور میں جو کرائم ہوتا ہے اس پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور پراپر انویسٹیگیشن کے بعد اپنی رپورٹ چینل کو دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ندیم بھائی، کل اس کی بہن سامنے آتی ہے، یہ تو کیس کا ایک نیا رخ سامنے آ گیا۔ دیکھیں اس کی بہن جو ہے وہ جو دعوے کر رہی ہے وہ بیسیکلی ایک دعوے ہیں اس کی، کیونکہ ہم نے حقائق پہ پرکھنا ہوتا ہے۔ آپ ایک بات کر رہے ہیں لیکن ثبوت یا حقائق جو ہیں اس کے اگر الٹ نکل آئیں تو پھر جو ہے وہ دعویٰ غلط ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس کا یہ دعویٰ کہ اس نے سیکیورٹی گارڈ کو خود ہی نکال دیا تھا، یہ دعویٰ، اور اس کے بعد اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا، تو پھر ایک سوال ہے سیدھا سا کہ پھر کیوں پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا؟ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اسی کو گرفتار کرنا تھا؟ تو وہ حقائق تھوڑے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی اس کا اس کے ساتھ رابطہ تھا، اور جب ایس پی فرحت عباس کا قتل ہوا اس وقت بھی یہ رابطے میں تھی، یعنی کہ وہ جب انتظار کر رہا تھا اور ایس پی صاحب اندر سے باہر نہیں نکلے تھے، وہ جس سی سی ٹی وی کیمرے کے نیچے انتظار کر رہا تھا وہ بھی فوٹیج ریکارڈ پہ ہے، اس کے بعد جو ان کی کال وہاں پر ہوئی ہے وہ بھی ریکارڈ پہ ہے۔ پھر یعنی وہ کہ آپ کال ریکارڈ کے ذریعے چیزیں معلوم ہوئی؟ جی یہ سی ڈی آر سے سارا معاملہ جو ہے نا بیسیکلی وہ سی ڈی آر سے نکلا ہے، جو کال ڈیٹا ریکارڈ ہے اس میں بیسیکلی کہ ان کی کتنی لمبی کال پہ بات ہوتی تھی، کب جو ہے ان کی کال پہ کیا بات ہوئی، کب ان کی لوکیشن جو ہے وہ اس ہوٹل کی نکلی جس ہوٹل پہ وہ سٹے کر رہا تھا۔ وہ 2 ہفتے سے ان کے گھر سے صرف 800 میٹر کی دوری پہ ایک ہوٹل کے اندر سٹے اس نے کیا ہوا تھا۔ جب وہ قتل کرنے کے لیے آیا ایس پی صاحب کو، اس وقت بھی وہ اسی گھر سے نکل کے آیا، وہ اسی ہوٹل سے نکل کے آیا، اور پھر اس کے بعد وہ اسی ہوٹل میں گیا، اور یہ ہیرا بھی اس ہوٹل میں گئی ہوئی تھی، وہاں پر اس سے اس کی ملاقاتیں ان 2 ہفتوں کے اندر بھی ہوئی تھیں۔ تو اس لیے جو بہن ہے اس کے شاید حقائق جو ہیں اس کے علم میں نہیں ہیں، کیونکہ ایسے معاملات عمومی طور پر جو ہیں وہ خفیہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو فیملی ہے وہ ان کو ایس پی فرحت عباس اپنے بھائی جو ان کا قتل ہوا تھا کلیم عرف کلیمی، جس کی یہ بیوہ ہیں، اس میں وہ اس وقت تحقیق پر انویسٹیگیشن میں کچھ ایسی جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں پر یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جو ان کا قاتل تھا وہ بھی قاتل بیسیکلی وہی عارف افریدی تھا، وہ پٹھان تھا، ان کا سیکیورٹی گارڈ تھا، یعنی کہ پہلا بھائی کلیم، جو پہلا بھائی قتل ہوا تھا۔ اس قتل میں بھی پولیس جو ہے وہ اس انویسٹیگیشن کو منطقی انجام تک پہنچا رہی ہے، کیونکہ ان کو بیسیکلی ایک لڑائی کے دوران پہ ایک گولی لگی تھی۔ یہ جن کو کہہ رہی ہیں کہ بابر کا فائر لگا تھا، بابر اس وقت ان کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، بابر ساتھ تھا، اور بابر کے ساتھ اس کی بھانجی کی جو شادی ہوئی، اور یہ خالہ زاد بھی تھے، کلیم عرف کلیمی جو ہیں، اور ظاہری سی بات ہے اس کے خالہ زاد تو اس کے بھی ایس پی صاحب کا بھی وہ خالہ زاد تھا۔ تو بابر پر اب وہ کہہ رہی ہے کہ جی بابر کی گولی لگی تھی، بابر کی پہلی بات ہے گولی نہیں لگی تھی، بابر ہی وہ شخص تھا جب گولی لگی تو وہ جناح اسپتال لے کر آیا، جناح اسپتال کے اندر یہ 20 دن جو ہے وہ کلیم عرف کلیمی جو ہے وہ وہاں پہ داخل رہا۔ اس کے بعد جو ہے اکتوبر میں تقریباً یہ گولی لگی تھی، اور نومبر کے اندر جو ہے اس کو وہ گھر پہ تھا، جب اس کی موت واقع ہوئی تو وہ گھر پہ تھا۔ تو گھر میں جو ہے بعد میں جب اس کی موت واقع ہو گئی تو صبح 8 بجے 3 بجے تک وہ فیملی کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، اور صبح 8 بجے جب ان کو فیملی کو انہوں نے اطلاع
اطلاع دی جی وہ ان کی تو میرے شوہر کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. اس وقت یہ جو خاتون آپ کو انٹرویو دے رہی تھیں یہ خاتون بھی وہاں پر موجود تھیں, اور اس خاتون کا ایک بیان ہے جو فیملی نے بیسیکلی جو فرحت عباس جس پہ تحقیق کروانا چاہ رہا تھا یا کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کہتی ہے کہ میں نے نمک دیا تھا اس کو رات اس یعنی کہ 3 بجے کے بعد, تو وہ نمک جو ہے اس نے کھایا اور اس کے علاوہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور یہ اپنے گھر سے شاہدرہ کے اندر ان کا جو ہے وہ گھر 3 مرلے کا گھر تھا. والد صاحب یہ جو ہیرا ہے اس کے ایک رکشہ چلاتے تھے اور 18 سال کی عمر میں ہیرا کی شادی ہو گئی تھی. اس وقت جو کلیم الرب کلیمی ہے اس کی عمر تھی 48 سال. اچھا. اور یہ دوسری اس کی شادی تھی, 2012 کے اندر ان کی شادی ہوئی. تو اس کے بعد اب جائیداد کا معاملہ بھی تھوڑا آپ کو کلیئر کر دوں کہ جائیداد کا جو پولیس نے تفتیش کی ہے, جو حقائق سامنے آئے ہیں اور ساری دنیا بھی ہے ان حقائق سے واقف ہے, اس نے اپنی گاؤں کے اندر یہ اپنے سارے بھائیوں میں جو اس وقت کیونکہ یہ نشہ کرتا تھا, شراب پیتا تھا, کلیم الرب کلیمی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں تھا یہ, اور بدماشی میں بھی ملوث تھا. تو اس نے اپنی ساری جائیداد جو گاؤں کی تھی وہ بیچ چکا تھا. وہ گاؤں کی جائیداد بیچ کے اس نے 3 مرلے کا جو گھر ان کو لے کر دیا تھا وہ بھی اس نے لے کر دیا تھا. اس کے بعد یہاں پر اس نے صرف گھر ہی خریدے تھے اور اس کے پاس جائیداد کوئی نہیں تھی. اور اس جائیداد کا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں وہ اس کا مسئلہ ہے. اس کا مسئلہ بھی ان کی طرف سے زیادہ اس لیے ہے کیونکہ بچے جو ہیں 4 وہ گھر کے اندر ہیں ابھی اس خاتون کے, اور وہ بچوں کی گارڈین کے لیے کورٹ جا رہی ہے اس وقت کہ وہ بچے ہمارے پاس آ جائیں اور جو زمین ہے کلیم الرب کلیمی کی وہ ہمارے پاس آ جائے, جو کہ بیسیکلی پہلے ہی پلان کا حصہ ہے. اب جہاں تک قتل کی بات ہے اس کی بہن کے ملوث ہونے یا نہ ہونے کا جو ہے, اگر وہ ملوث نہ ہوتی, اگر اس کے تعلقات جو ہے, میں آپ کو ایک یہاں پر ایک خبر اور بھی دے دوں جو بھی بالکل لیٹسٹ ہے. وہ مولوی جس نے نکاح کروایا تھا اس کو پولیس نے کچھ دیر قبل گرفتار کیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی. یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے یہ خبر, میں آپ کے اس چینل پر جو ہے یہ خبر آپ کو بریک کر رہا ہوں کہ وہ مولوی بھی گرفتار ہو گیا. اگر وہ نکاح نامہ صاحب وہ خود اس دن جو ہے وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے نکاح کر لیا ہوا ہے, ہمارا آپس میں جو ہے اس تعلق کو غلط رنگ نہ دیا جائے. اب جو ہمارا پہلے سے 2 سال سے ان کا تعلق استوار ہوا تھا اور اس قریبی تعلق تھا, پہلے چھپ چھپا کے ملنے والا تعلق تھا, اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا ہوٹلز کے اندر بھی ملنے والا تعلق بن گیا تھا. اور ایس پی فرحت عباس جو ہیں وہ واحد رکاوٹ تھے, ایک وہ بہت بڑی رکاوٹ تھے, ان کے ملنے میں بھی رکاوٹ تھے. اس کے بعد ان کے معاملات جو آگے مستقبل کا ایک انسان پلان کرتا ہے, اور جو ان کا مستقبل کا پلان تھا یہ بہن جو ہے اس وجہ سے ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا, والد صاحب کو بھی شامل تفتیش کیا گیا کیونکہ غریب فیملی تھی. ان کے انٹینشن جو ہے وہ واضح طور پہ جائیداد پر ہو سکتے ہیں. اس پوائنٹ کو جو ہے پولیس نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا اور پولیس ابھی بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اس میں جو دوسرا قتل ہے بھائی ہوا وہ بھی قتل کا اب جو ہے وہ سارا معاملہ جو تمام اب پوائنٹس جو اب سمجھ آ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جس طرح پلانڈ ہو رہا تھا اور جس طرح چیزیں چل رہی تھیں, پہلے کلیم الرب کلیمی کو راستے سے ہٹایا گیا جبکہ وہ ریکوری فیز میں آ گیا تھا. ایک موقع پہ جہاں بک ہو جانا, وہ جناح اسپتال میں رہنے کے بعد وہ ریکوری فیز پہ تھا اور 2 مہینے گزر چکے تھے, کچھ دنوں کے بعد اس نے چلنا پھرنا بھی شروع کر دینا تھا. لیکن ایسے میں ایک دم ایک رات جو ہے وہ یہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور صبح جو ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریسیو ہو جاتی ہے. اس میں پوسٹ مارٹم میں جو ہے وہ اس کی رپورٹ بھی مل گئی ہوئی تھی فرحت عباس کو, اس کی تحقیقات ابھی چل رہی تھیں اور وہ ابھی کسی کو ریویل نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ایک واضح طور پہ ایک گولی لگی ہوئی تھی اور وہی قتل کی وجہ جو ہے مبینہ طور پر تھی اور وہی معاملہ چل رہا تھا. تو کسی کا دھیان اس طرف جا بھی نہیں سکتا تھا اور کسی کو اس معاملے کا پتہ بھی نہیں تھا. اچھا, ایک اور کہ وہ کہتی ہیں وہ جو بہن ہے ان کی, وہ انہوں نے آپ کے انٹرویو میں کہا کہ جو ہے وہ ہیرا جو ہے وہ خرم کو کہہ چکی تھی کہ وہ اس گارڈ کو نہیں رکھنا چاہتے تھے, جبکہ وہ ایس پی صاحب ہیں, وہ گھر میں رہتے ہیں, وہ ان کے دیور ہیں, وہ ان کو کہتی کہ میں اس کو نہیں رکھنا چاہتی تھی. وہ گاؤں کے اندر ایک تیسرے بندے کو کال کر کے, وہ بھی بابر کے بھائی کو, ایک طرف کہہ رہی ہیں بابر نے قتل کیا ہوا ہے, بابر کی گولی لگی ہوئی ہے, دوسری طرف کہتی ہیں کہ بابر کے بھائی کو اس کے ساتھ یہ رابطے میں تھی, تو اس کے ساتھ کس طرح یہ جو ہے چوتھے گھر جو ہے وہ کال کر کے یہ بات کر رہی تھی. تو یہ باتیں جو ہے یہ ان میں اس طرح صداقت نہیں ہے اور اس طرح حقائق جو ہیں وہ اس سے بہت مختلف ہیں کیونکہ میل ملاقاتیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو چکی ہیں. دوسرا اس کی گرفتاری کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کو تھوڑی میں سٹوری بتا دوں کہ جب وہ گرفتار ہوا ہے تو وہ گرفتار کس طرح ہوا ہے. اس نے 9:50 پہ تقریباً یہ مرڈر کیا ہے اور وہ جو ہوٹل ہے وہاں سے تقریباً 2 یا 3 منٹ کی دوری پہ تھا.
وہاں سے وہ آیا, وہاں پہ اس نے انتظار کیا, جب ایس پی صاحب باہر نہیں آئے تو انتظار کرتے اس نے ہیرا کو ایک کال کر دی تھی. ہیرا کو کال پر اس نے جو ہے وہ کہا کہ ابھی تک کیوں, اس نے کہا کہ آپ کال بند کریں, وہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر میں. تو وہ وہاں پہ انتظار کرتا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ آ کے اپنی ملازمہ کے ساتھ, ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی, وہ گھریلو ملازمہ تھی, وہ ساتھ کھڑی ہوئی تھی. یہ آیا اور اس نے اپنا پراپر حلیہ کہ میں پہچانا نہ جاؤں اس کے لیے اس نے بڑا کام کیا. اس نے نیچے 2-3 ٹی شرٹس پہنی ہیں تاکہ میں تھوڑا موٹا نظر آؤں. پھر اس نے فیس کو ڈبل کور کیا ہے اور اس کے بعد یہ وہاں پر آیا اور ایس پی صاحب نے اس کو پہچان بھی لیا تھا. لیکن اس وقت وہ ان کے کیونکہ وہ نہتے تھے, ہاتھ میں نہ کوئی اسلحہ تھا اور نہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ ان پر اس طرح کا حملہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایس پی صاحب کی جو ہے ایک ہی بیٹی ہیں, ایک بیٹی وہ بھی معذور ہے اور اس کا نام زارا عباس ہے. اب وہ بیٹی تو کچھ کر نہیں سکتی تھی, تو پھر ایس پی صاحب بھی رکاوٹ ہو سکتے تھے اور اس کے بعد جائیداد کا جو معاملہ تھا وہ ان کے ہاتھ میں آ جانا تھا. اب اس کو 109 میں ہے, وہ اس وقت جو ہیرا ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں اور جوڈیشل ہو گیا, وہ اس وقت جیل میں ہے. 109 کے تحت وہ یعنی کہ اس کے مشورے سے جو ہے وہ قتل ہوا ہے. اب جو افریدی ہے اس کے, اب آپ یہاں سے خود اندازہ لگائیں کہ وہ جو عارف افریدی ہے اس کا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قتل کیوں کر دے گا. یعنی کہ اس کا ایک کلیئر انٹینشن اس طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ جائیداد چاہتا ہو, کیونکہ اس کو جائیداد مل ہی نہیں سکتی اگر اس کا ہیرا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایسی خار بازی ایس پی کے ساتھ اس کی کیا رہی ہوگی, جبکہ اس کو پتا ہے کہ وہ ایک سابق ایس پی ہے, اس نے سرو کیا ہوا ہے, اس کے بھائی کا وہ 4 سال سیکیورٹی گارڈ بھی رہا ہوا ہے. تو وہ کیوں قتل کے لیے اتنا جو ہے وہ سنگین سٹیپ جو ہے وہ کیوں اٹھائے گا. تو وہ اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہیرا کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. اور اب جب کہ وہ خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں, اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہوا ہے, مولوی بھی گرفتار ہو چکا ہے, تو پھر اس کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیسیکلی ان کا پلان یہ تھا کہ ایس پی صاحب جو ہیں وہ سائڈ پہ ہٹ جائیں گے. اس کے بعد جو ان کی جائیداد ہے اس کے مالک جو ہیں, کیونکہ بچے تو اس کے پاس ہیں, اور جو پہلی بیوی جو خالہ زاد تھی کلیم عرف کلیمی کی, اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, اور دوسری یہ بیوی تھی جس سے شادی ہوئی تھی, 4 بچے تھے اس میں سے, تو وہ بچوں کا بھی گارڈین اسی نے بن جانا تھا جب ماں سے شادی ہو جاتی, اور گھر سے کوئی ان کو نکال نہیں سکتا تھا, وہ معذور بچی تو کم از کم نہیں نکال سکتی تھی. اور اس کے بعد ان کو یہ بات بھی بڑے کلیئرلی پتہ تھی کہ تفتیش جتنی مرضی ہو جائے مدعی یہ خود ہی ہوں گے, اور مدعی جب یہ خود ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکنا. تفتیش جو ہے یہ بیٹی تو تفتیش میں بھی نہیں جا سکتی اور ٹریس بھی نہیں ہو سکتا, اور پیچھے سے کسی نے آنا نہیں ہے, اور ان نون ایک کیونکہ وہ پولیس والا ہے اس کے 100 دشمن ہو سکتے ہیں. پھر ان کے زمینوں کے معاملات بھی جہاں پر پہلے اس کے بھائی کا مقدمہ درج ہے 324 کا سرائے عالمگیر, جو وہاں پہ پتوکی کے قریب ایک تھانہ ہے, وہاں پہ اس کا مقدمہ درج ہے, اور ان کی دشمنی بھی واضح چل رہی تھی. تو یہ بھی کلیئر پولیس کو شک تھا کہ شاید انہوں نے جو ہے وہ ایس پی صاحب کو قتل کر دیا. تو اس کے بعد جب یہ حقائق سامنے آئے, کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر اس بندے کو ٹریس کیا جا رہا تھا, جب اس بندے کو ٹریس کیا جا رہا تھا تو کیونکہ یہ پہلی سی سی ٹی وی میں آ گیا تھا جب یہ گولیاں چلا رہا تھا, اس کے بعد جو دوسرا کیمرہ ایک اور لگا ہوا تھا اس میں بھی یہ آ گیا تھا. تو اس کے بعد پولیس نے مختلف ٹیمیں بنائیں جو کہ ہر گلی کو بیسیکلی کہ جس گلی میں جہاں تک وہ جا سکتے تھے اس گلی تک وہ پہنچے, اور اسی گلی کے اندر جو سی سی ٹی وی ان کو مل رہے تھے ان سی سی ٹی وی کی مدد سے بھی جو ہے وہ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش انہوں نے کی. تو وہ الٹیمیٹلی اس ہوٹل تک پہنچ گئے. جب اس ہوٹل کے اندر پہنچے تو وہاں سے وہ سارا ریکارڈ مل گیا اس کا. جب ریکارڈ ملا اس کا تو ریکارڈ سے جو ہے وہ وہاں اس وقت نہیں تھا, وہ وہاں سے ہوٹل سے اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر ملنے گیا ہوا تھا, اور پیچھے سے پولیس نے جو ہے وہ اس کا انتظار کیا, وہ وہاں پہ نہیں آیا. اس کے بعد جب وہاں سے ان کو پولیس کو ریکارڈ مل گیا, اس کی سی ڈی آر وغیرہ کال ڈاٹا نکلوایا گیا, تو پولیس کے سامنے ایک بڑا کلیئر کلو ہو گیا. اسی وجہ سے اتنا بڑا مرڈر جو ہے وہ صرف 24 گھنٹوں سے بھی کم گھنٹوں میں ٹریس ہو گیا. اس کے بعد ایسے وقت میں گرفتار کیا گیا جب یہ 5 منٹ کی دوری پہ تھی پولیس. اگر 5 منٹ پولیس لیٹ ہو جاتی, یہ لاری اڈے کے اندر یہ اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا اور پراپر ایک بزنس مین بن کے تیار ہو کے یہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے یہ خیبر پختونخوا فرار ہونے لگا تھا. جب گاڑی کے اندر سے جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا, اس کی لوکیشن وہاں کی پولیس کو اینڈ ٹائم پہ ملی جب یہ فرار ہونے ہی والا تھا, تو وہاں سے یہ فرار ہو گیا. پھر اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا, اور پولیس کے پاس اس سے پہلے اتنا ڈیٹا اکٹھا اس کا ہو چکا تھا کہ پولیس کو واضح تھا کہ اس نے بھی پھر اعتراف کر لیا کہ جی میں نے جو ہے میرا قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, مجھے ہیرا نے کہا قتل کرنے کو اور میں نے اس کے کہنے پہ قتل کر دیا. بیسیکلی دونوں ہی چاہتے تھے کہ وہ ایس پی صاحب جو ہیں وہ قتل ہو جائیں.
بالکل جی، ندیم خالد صاحب نے بڑے ہی بہترین اور اچھے طریقے سے اس کیس کو بریفلی آپ کو سمجھا دیا کہ جو ان کی بہن سامنے آئی ہے وہ ایک سراسر جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور اب سب سے انٹرسٹنگ چیز جو کہ اس وقت انہوں نے بریک کی ہے کہ نکاح خواں جو حافظ تھا، جو مولوی تھا، وہ بھی سامنے آ گیا۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دو رائے نہیں رہتی، اس بات میں حقیقت ثابت ہو گئی ہے کہ واقعی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، اور یہ پورا مرڈر ایک پری پلان تھا، اور سی ڈی آرز کے ذریعے نکلوایا گیا کہ ایس پی فرحت عباس کی بھابھی اور جوید افریدی دونوں اس قتل میں ملوث ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔